طارق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ان کے ساتھ جو ذکر کروں گا اس پہ مجھے پروفیسر احمد رفیق اختر یاد آتے ہیں، استاد محترم ہیں ہمارے۔ تو میں ہمیشہ سوچتا ہوں، مجھے صحیح کیجیے گا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ کسی کو بھی جج کرنا ہے نا اگر آپ نے ایز اے اسکالر، تو اس کو یوں جج کریں کہ اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے۔ اگر کسی نے کچھ ایک دن کا بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے تو بڑا حصہ ہے اس کا، بہت حصہ ہے۔ تو میں ہمیشہ احمد رفیق اختر کو 100 اختلافات، استاد ہے نا، باپ کی جگہ 100 اختلافات کے ساتھ، والد سے بھی اختلاف ہوتے ہیں آپ کے، اور لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو خیر پروفیسر صاحب کے پیٹ پہ چڑھ کے ان کے ساتھ بحثیں کی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے۔ تو ان کی جو کنٹریبیوشن ہے نا، جس کو میں کنٹریبیوشن سمجھتا ہوں، وہ پتہ کیا ہے؟ 2 کنٹریبیوشنس ہیں۔ ایک تو ضمنی سی ہے، وہ ضمنی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ جو ان کے پاس جاتا ہے نا، وہ چاہے مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، بچہ ہو، جو بھی ہو، اس کے ہاتھ میں تسبیح آپ کو نظر آنے لگ جاتی ہے، تسبیح ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں وہ، اور وہ کہتے ہیں کہ تسبیح پکڑو۔ ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ مجھے لگتا ہے ایک جملہ ہے، اور وہ جملہ پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ از دا ٹاپ پریورٹی۔ سبحان اللہ از دا ٹاپ پریورٹی، اللہ ترجیح اول ہے۔ کیونکہ لوگوں نے پوچھا کہ پروفیسر صاحب اللہ کیسے ملے گا؟ انہوں نے کہا ترجیح اول ہے، اللہ سیکنڈ چوائس پہ نہیں آ سکتا، اللہ آپ کی سیکنڈ پریورٹی نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا ظالمانہ جملہ ہے کہ میرے خیال سے میں شاید 30 سال سے یا اس سے بھی زیادہ سے پروفیسر صاحب کو جانتا ہوں، اس سے زیادہ خوبصورت، اس سے زیادہ پاکیزہ، اس سے زیادہ توحید پسند جملہ جو ہے میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی سے دے۔ اور ہمارے کرتوت ایسے ہیں، میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں اور معافی کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، حنیف قریشی سے بڑا عاشق رسول، توحید پسند، عاشق اہل بیت کم ہی ہوں گے لوگ۔ مفتی حنیف قریشی، وہ ذکر تذکرہ کرتے ہوئے اس کے منہ سے باپ اور بیٹا دونوں صحابیوں کے نام الٹے نکل گئے، لوگوں نے فتوے لگانے شروع کر دی۔ اس نے 1 دفعہ نہیں، 1000 دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ کہا کہ بھائی وہ میرے منہ سے جوش خطابت میں نکل گیا۔ تو جو جوش خطابت میں نکل جائے بات، اس پہ پکڑ نہیں، یہ کنٹریبیوشن نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہم ان کو روک رہے ہیں، اور یہ انتہائی ناقص بات ہے۔ طارق بھائی، سب سے پہلے تو یہ آپ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور آج مجھے یہاں آنا اس اعتبار سے بھی زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ ایک تو یہ ذکر کے عنوان کے تحت اور ذکر سے وابستہ جو ہے یہ مجلس ہے، اور دوسری بات یہ کہ آج نسبتاً ذرا ہم دل کی بات ذرا زیادہ کھل کے آپ کے ساتھ کر سکیں، اور وہ جو جسے بہت زیادہ ہم قاعدے ضابطے میں رکھ کے بات کیا کرتے ہیں، آج ذرا اس میں رخصت ہوگا، آج اس سے تھوڑا سا بالاہتمام پرہیز کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جو ہمارے سامعین اور ناظرین ان کے جس طرح ان کی سماعتیں اور ان کی بصارتیں ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اسی طرح ہماری بات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے دل بھی ہمارے اس ذکر کے ساتھ، اس خیر کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی ٹیم کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے۔ کوئی ایک لمحہ بھی کسی کی زندگی میں روشنی کا ذریعہ بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری محنت جو ہے وہ وصول ہو جایا کرتی ہے۔ اور یہ حقیقت میں یہ جو خیر ہے نا، یہ اصل میں ایک چراغ ہے۔ میرے مرشد کریم فرمایا کرتے تھے کہ ہر خیر کی بات جو ہے نا، وہ اسے اس طرح تصور کریں جیسے اندھیری رات کا ایک چراغ ہے، اور آپ نے جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی بات سوچنی ہے، تو اپنے ذہن میں فوراً جو ہے نا وہ اپنی قبر کا تصور کرنا ہے کہ وہ کتنی تنگ اور تاریک جگہ ہے، اور وہاں پر روشنی کا کوئی باہر سے ذریعہ نہیں ہے، سارا سورس جو ہے وہ آپ کا یہاں سے وہ خیر کا جلایا ہوا چراغ ہے، جس نے وہاں اس وحشت کو کم کرنا ہے اور اس روشنی کو جو ہے نا آپ کے لیے راحت کا ذریعہ بنانا ہے۔ بس یہاں ہر عمل کو یوں کرنا ہے کہ وہ عمل اس اندھیرے میں بڑھنے کا ذریعہ بن رہا ہے یا اس اندھیرے کو کم کرنے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ آپ کا عمل اس انداز میں ہونا چاہیے کہ آپ کا جو خیر کا عمل ہے، جو آپ کی اس زندگی کو روشن کرنے والا عمل ہے، بس اسے اختیار کر لینا ہے۔ اور وہ کہا کرتے تھے باہر سے کوئی روشنی نہیں آنی۔ آپ کسی ایک درویش فقیر، گمنام فقیر کی قبر میں اترتے ہوئے منظر کو اپنے ذہن میں لائیں، اور ایک بادشاہ کو قبر کے اندر اترتے ہوئے اس کو دیکھیں۔ ہمارے ایک بہت ہی بہترین استادوں جیسے دوست جو ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ہیں، کارڈیالوجسٹ تھے، تو وہ شاہ فہد جو تھے ان کے کنسلٹنٹ تھے، اور ان کا مقام اور منصب یہ تھا کہ انہیں جب کبھی تکلیف ہوتی تو پاکستان سے خصوصی طیارے کے ذریعے ان کو بلوایا جاتا، اور وہ اس ٹیم کو ہیڈ کرتے تھے۔
کئی برس تک وہ ان کے معالج رہے اور ان کو کئی دفعہ بڑی مشکلوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر نکالنے کا ذریعہ بنایا. تو جب شاہ فہد کا انتقال ہوا اور وہ واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہاں جی، دا کنگ شاہ فہد. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس سارے پروسیس میں اتنی قربت اور اس کے بعد کیا سیکھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے 2 باتیں سیکھی. ایک تو میں نے یہ سیکھا ہے کہ اتنے سارے دنیا کے بہترین وسائل، اتنے بہترین اسباب، اتنا بہترین شعور، ویژن ہونا کہ ابھی اور کیا ہو سکتا ہے، اس میں پاسبلٹیز کیا ہیں، امکانات کی اتنی خوبصورت دنیا ان کے ارد گرد آباد تھی، شاہ فہد کے ارد گرد آباد تھی، وسائل کی اتنی بہترین دنیا ان کے ارد گرد آباد تھی، اور اخلاص کی کہ ظاہر ہے جو ان کے معالج تھے وہ بھی بہترین کوشش کر رہے تھے کہ ان کو. تو انہوں نے کہا میں نے پہلا تو یہ سبق سیکھا جو بچپن سے ظاہر عقیدے کے طور پہ تو تھا، لیکن اب ایسا پختہ ہو گیا ہے کہ اگر مجھے قبر کے دہانے چارپائی سے قبر میں اتارتے وقت کوئی مجھ سے پوچھے گا تو اس وقت بھی میں یقین کے ساتھ یہی جواب دوں گا. میں نے یہ دیکھا کہ کائنات کے سارے اسباب، وہ کہتے ہیں کہ شاہ فہد اتنے باوسائل آدمی تھے کہ اگر ایک سانس کی قیمت جو ہے وہ 1 ارب رکھی جاتی تو وہ کئی مہینوں تک زندہ رہ سکتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی بات یہ سیکھی کہ جب وقت آ جاتا ہے نا تو اس کے اندر سارے وسائل، سارے اسباب، ساری صلاحیتیں، سارا ویژن دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور آپ کو کوئٹ کرنا پڑتا ہے، یہاں سے لبیک کہتے ہوئے اللہ کی پاک بارگاہ میں پہنچنا پڑتا ہے، اور ایک لمحے کا اضافہ اس کے اندر ممکن نہیں ہے، کسی نہ ٹیکنالوجی سے، نہ کسی وسائل، نہ ویژن سے. کہتے ہیں دوسرا میں نے یہ سبق سیکھا کہ جب شاہ فہد کا سفر آخر تھا تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے وہ بادشاہ تھے اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے دل جڑے ہوئے تھے، محبت بھی تھی، بہت سے لوگ ان کو پسند بھی کرتے تھے. تو بہت سارے لوگوں کی خواہش تھی کہ ان کے سفر آخرت میں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ آخری دم تک جو ہے وہ ساتھ جائیں. اور خاص طور پہ ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ روایت ہے، لیکن ہم جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں ہمارے ہاں یہ روایات ذرا زیادہ مضبوط اور مستحکم، اور میں نے بڑا اچھا سمجھتا ہوں کہ بڑی خیر پر مبنی روایات ہے. خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بڑی عظیم اجر کی بشارت دی ہے، بلکہ مغفرت کی بشارت بھی اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے مطابق جو ہے وہ دی ہے کہ کوئی شخص کسی کی تدفین کا، اس کی فوت ہونے کا سنے تو پہلی فرصت میں اس تک پہنچے، یعنی اس کے احباب تک، اس کے عزیزوں اور رشتہ داروں تک پہنچے، پھر اس کے تجہیز و تکفین کا مرحلہ جو ہے اس میں اس کے ساتھ رہے، قبر میں اس کو حتیٰ کہ جنازے کے بعد قبر میں اتارنے کے مرحلے تک وہ اگر ان کے ساتھ رہے تو اللہ کے ہاں یہ عمل، وہ جو حسن سلوک کا بندے کے ساتھ وہ اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ اس کے اوپر اس کے لیے رحمت کے منفرد فرمان جو ہیں اور بشارتیں جو وہ جاری فرماتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اسی نسبت سے، کیونکہ میرا ایک لمبا سفر و رفاقت تھی ان کے ساتھ، تو میں آخری مرحلے میں خصوصی اجازت لے کے شامل ہوا کہ جب قبر میں ان کو اتارا جائے بادشاہ کے جنازے میں. تو وہ کہتے ہیں اب بادشاہ وقت ہے اور ایسا عظیم و شان بادشاہ جس کا پوری دنیا میں سوگ بنایا جا رہا ہے، جس کے اوپر لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو رہی ہیں، اور اس کا جو مسجد نبوی کے حوالے سے، حرمین کی تعمیر کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے، وہ ایسی کے اور بہت ساری جو حوالے ہو سکتے ہیں ان کے دکھ کو منانے کے. کہتے ہیں ان سب کے ساتھ ایک دکھ بھری کیفیت میں جب ہم وہاں پہنچے، کہتے ہیں کتنی دیر تک مجھے اپنا سانس لوٹانے میں نا شعوری کوشش کرنا پڑی کہ میں نے دیکھا اپنے، وہ کہتے ہیں میں اپنے گاؤں میں کسی لاوارث فقیر کو جب قبر میں اتارتے ہیں تو جو قبر کا سائز اس لاوارث کا تھا نا وہی اس کا تھا، ایگزیکٹ اتنا ہی سائز جو ہے نا وہ بادشاہ، اتنے طاقتور اور اتنی اچھی شہرت رکھنے والے بادشاہ کی قبر کا سائز بھی وہی موجود تھا. وہ کہتے ہیں ایک تو میں نے اس سے یہ زندگی کا سبق سیکھا کہ یہ نہ وقت جو ہے اسے بڑھایا جا سکتا ہے اور آگے کی جو منزل ہے وہ سب کے لیے ایک جیسی ہے، بس جو یہاں سے لے جاتا ہے. وہ اقبال کی ایک نظم بھی ہے نا جس کا حاصل یہ ہے، اس میں جو مکالمہ بڑا خوبصورت اقبال نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے قبر سے پوچھا کہ وحشت کہاں سے آتی ہے اور یہ روشنی کہاں سے آتی ہے، تو اس نے کہا نہ میں وحشت میرے اندر ہوتی ہے نہ روشنی میرے اندر لے کر آتے ہیں. یہ جو بھی آتا ہے اپنے ساتھ اپنی کمائی کے طور پر لے کر آتا ہے. کچھ لوگ وحشت اپنے ساتھ لے آتے ہیں، کچھ لوگ روشنی لے آتے ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس زندگی کو نعمت سے ایک درجہ آگے جا کے مہلت سمجھتے ہیں اور اس مہلت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے کچھ ایسے روشنی کے چراغ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو آگے جا کے ان کی ابدی زندگی کے اندر خیر کریں. دعا کریں.